بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ و زوالہ و تصحیح نکاح الغیر و ابطالہ و حکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق والخلا والطلاق۔ فیخرج علی ھذا، پچھلے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اس مسئلے میں ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہے کہ مطلقہ مخصوص مطلقہ کی عدت کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے اور امام شافعی کے نزدیک مطلقہ کی عدت 3 اطہار ہے۔ یہ جو اختلاف ہمارے اور ان کے درمیان واقع ہوا، اس اختلاف کی وجہ آیت میں ایک مشترک لفظ کا استعمال ہے۔ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں قروء لفظ مشترک، اس کے استعمال کی وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ احناف قروء سے حیض مراد لیتے ہیں اور شواف قروء سے اطہار مراد لیتے ہیں۔ دونوں کی دلیل اپنے اپنے مراد پر لفظ ثلاثہ ہی ہے کہ ہماری دلیل ثلاثہ اس طور پر ہے کہ ثلاثہ خاص ہے اور خاص پر عمل کرنا واجب ہے، اور عمل اسی صورت میں ہو پائے گا جب کہ قروء سے مراد حیض ہو، کیونکہ طلاق جو مسنون ہے طہر میں ہے، تو اگر عدت طہر ہو تو پورے 3 پر عمل نہ ہو پائے گا، حالانکہ خاص پر عمل واجب ہے، خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو ثلاثہ دلیل ہے اس بات کی کہ قروء سے مراد حیض ہے، کیونکہ طلاق طہر میں ہوئی اور طہر کے بعد جو حیض ہے وہ پہلا حیض ہے، پھر اس حیض کے بعد طہر کے بعد جو حیض ہے وہ دوسرا ہے، پھر اس دوسرے حیض کے بعد طہر کے بعد جو حیض آئے گا وہ تیسرا ہے۔ تو پورے 3 پر عمل اسی صورت میں ہو پائے گا جب کہ قروء سے مراد حیض ہو۔ یہ ہماری دلیل ہے۔ تو لفظ ثلاثہ سے ہی ہم استدلال کرتے ہیں اس بات پر کہ قروء سے مراد حیض ہے، اور لفظ ثلاثہ ہی سے امام شافعی بھی استدلال کرتے ہیں کہ قروء سے مراد اطہار ہے، مگر طرز استدلال الگ ہے دونوں کا۔ انہوں یہ کہتے ہیں کہ ثلاثہ یہ تائے تانیث کے ساتھ ہے، تو یہ لفظ ثلاثہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا معدود مذکر ہونا چاہیے، کیونکہ 3 سے 10 تک کے اعداد کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہو، اور حیض و طہر میں سے طہر مذکر ہے۔ اس لیے آیت میں قروء سے مراد اطہار ہے نہ کہ حیض، ایسا تو ان کا استدلال بھی قروء سے اطہار مراد لیے جانے پر لفظ ثلاثہ سے ہی ہے، مگر وہ عدد معدود کے قاعدے سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم پچھلے سبق میں اس کا جواب دے چکے ہیں کہ یہ نفس لفظ میں ہے، معنی میں نہیں ہے۔ بہرحال پچھلے درس کو ملخصاً میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیا، مگر پچھلے درس سے آپ کو یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ عدت حیض ہے یا طہر، اس میں اختلاف ہے۔ ہمارا
اور امام شافعی کا، مگر آج کے درس میں آپ کو یہ لینا ہے کہ اس اختلاف کی وجہ سے کئی اور مسائل میں اختلاف ہو گیا ہمارے اور امام شافعی کے درمیان، یعنی اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے کہ عدت 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے، اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے کچھ اور مسائل میں بھی اختلاف ہو گیا۔ تو اسی اختلاف سے کچھ اور اختلافات پیدا ہوئے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس اختلاف کی وجہ سے کچھ اور مسائل میں اختلاف ہو گیا ہمارے اور امام شافعی کے درمیان، مثلاً ان مسائل جن میں ہمارا اور ان کا اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے اس کی طرف نشاندہی خود صاحب کتاب کرتے ہیں۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، تو اس پر یعنی اس اختلاف پر جو ابھی سنا آپ نے، کون سا اختلاف؟ کہ عدت حیض ہے یا طہر، تو کہتے ہیں اس اختلاف پر، سمجھ رہے ہیں، متفرع ہوتے ہیں، مستنبط ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کچھ اور اختلافات۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان میں بولیں، اصولی زبان میں نہیں بول کر کے اپنی زبان میں، اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے کچھ اور مسائل میں بھی اختلافات ہو گئے ہیں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان۔ اب کن مسائل میں اسے دیکھیں، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ کہ اس مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے کچھ اور مسائل میں بھی اختلاف ہو گئے ہیں۔ اب کن مسائل میں اختلاف ہوئے ہیں، تو وہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، اس اختلاف پر، عَلَى هَذَا اس پر یعنی اس اختلاف پر تخریج کی جاتی ہے، اس اختلاف پر مستنبط ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ۔ پہلے ایک بات سنیے، مرد نے اپنی بیوی کو پہلے ایک طلاق دی تھی، اور ایک طلاق دے کر کے وہ چپ بیٹھا طہر میں، یہاں تک کہ عورت اب تیسرے حیض میں پہنچ چکی ہے۔ کہاں؟ تیسرے حیض میں۔ تو یہ جو عورت تیسرے حیض میں ہے، اور پہلے اس نے ایک طلاق رجعی دی تھی، اور ایک طلاق رجعی اگر مرد اپنی بیوی کو دیا ہے تو عدت کے اندر مرد کو حق ہے کہ اپنی بیوی کو لوٹا لے۔ کب تک؟ جب تک عدت میں ہے، بات سمجھ رہے؟ تو عدت کے اندر مرد کو اپنی بیوی کو لوٹانے کا حق ہے۔ تو ایک طلاق رجعی دیا تھا پہلے، اب عورت تیسرے حیض میں ہے، تو اس تیسرے حیض کے اندر مرد کو لوٹانے کا حق ہے کہ نہیں؟ مرد لوٹا سکتا ہے کہ نہیں لوٹا سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے کہ نہیں لوٹا سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں مرد اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، اور عدت کے اندر اس کو لوٹانے کا حق ہے۔ تو ہمارے یہاں تو لوٹا سکتا ہے، مگر امام شافعی کے یہاں لوٹا نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدت ختم ہو گئی۔ ان کے یہاں تو 3 طہر ہی عدت ہے، اور جب وہ تیسرے حیض میں ہے تو یہ 3 طہر پورے ہو گئے، عدت ختم ہو گئی۔ تو تیسرے حیض کے اندر ہمارے یہاں مرد کو حق ہے، مرد لوٹا سکتا ہے اپنی بیوی کو، مگر امام شافعی کے یہاں لوٹانے کا حق نہیں ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں؟ یہ جو اختلاف ہوا، کیوں یہ اختلاف ہوا؟ اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ تیسرے حیض میں ہمارے یہاں لوٹانا جائز ہے، امام شافعی کے یہاں لوٹانا جائز نہیں ہے۔ ورنہ ہمارا ان کا اختلاف کیوں؟ یہ اختلاف اس وجہ سے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ عدت 3 حیض ہے یا 3
طہر ہے، تو انہوں 3 طہر کہتے ہیں، اور یہ 3 اطہار ختم ہو گئے، 3 اطہار ختم ہو گئے تو ان کے یہاں عدت ختم ہو گئی، اور عدت جب ختم ہو گئی، عدت جب ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں ان کے یہاں عدت ختم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے لوٹانے کا حق شوہر کو نہیں ہوگا، اور ہمارے یہاں عدت ابھی ختم نہیں ہوئی، اس لیے شوہر کے لیے اپنی بیوی کو تیسرے حیض میں لوٹانا درست ہے۔ تو بات آپ سمجھ میں، یہ جو اختلاف ہوا کیوں؟ اسی اختلاف کی وجہ سے، اگر وہ اختلاف نہیں ہوتا تو یہ اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ تو یہ اختلاف جو پیدا ہوا اسی اختلاف کی وجہ سے۔ ایسے ہی کچھ اور مسائل آ رہے ہیں جس میں ہمارے اور ان کے درمیان اختلاف ہے، تو یہ اختلاف اسی مسئلے میں اختلاف سے پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فَيُخَرَّجُ عَلَى هَذَا، تو اس اختلاف پر تخریج کی جاتی ہے، تفریق کی جاتی ہے رجعت کے حکم کی تیسرے حیض میں۔ ذرا دھیان سے سمجھو، کیا مطلب؟ رجعت کا، سمجھ رہے؟ رجعت کا حکم یعنی مرد اپنی بیوی کو تیسرے حیض میں لوٹا سکتا ہے ہمارے نزدیک، اور نہیں لوٹا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ آگے چلیے، کہتے ہیں رجعت کے حکم کی تخریج کی جاتی تیسرے حیض میں، وَزَوَالُهُ، رجعت کے حکم سمجھ گئے کہ تیسرے حیض میں مرد اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، رجعت کر سکتا ہے، وَزَوَالُهُ، اور رجعت کے حکم کے زوال کی تخریج کی جاتی ہے ان کے نزدیک، یعنی ان کے نزدیک لوٹا نہیں سکتا ہے۔ زوال ختم ہونا، ان کے نزدیک لوٹا نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ جان چکے، ان کے نزدیک تیسرے حیض میں لوٹا نہیں سکتا کیونکہ اب اس کی بیوی ہے ہی نہیں، اب عدت میں ہے ہی نہیں، عدت ختم ہو گئی ہے۔ اور ہمارے نزدیک لوٹا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ عدت ابھی باقی ہے، عدت ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آگے، وَتَصْحِيحُ نِکَاحِ الْغَیْرِ وَإِبْطَالُهُ، وَتَصْحِيحُ نِکَاحِ الْغَیْرِ، مرد جس نے طلاق دیا ہے اس مرد کے سوا دوسرے مرد، ذرا دھیان سے سنو، اس مرد کے سوا دوسرے مرد سے نکاح صحیح ہے امام شافعی کے نزدیک، وَإِبْطَالُهُ، اور نکاح باطل ہے ہمارے نزدیک۔ کیا مطلب؟ تیسرے حیض کے اندر عورت ہے، بس میرے، اور اس حال میں وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب نکاح کر سکتی ہے امام شافعی کے یہاں۔ کیوں؟ کیونکہ عدت ختم ہو گئی، اب کسی طرح سے وہ پہلے مرد کی بیوی نہیں ہے، بس میں نے، لہٰذا کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرنا اس کا درست ہے، اور ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کیونکہ عدت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی من وجہن اس کی بیوی ہے، تو کسی کی بیوی رہتے ہوئے کسی دوسرے سے نکاح درست۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ؟ وَتَصْحِيحُ نِکَاحِ الْغَیْرِ، اور دوسرے مرد سے نکاح درست ہے، کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ وَإِبْطَالُهُ، اور نکاح درست نہیں ہے کس کے نزدیک؟ ہمارے نزدیک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے حبس و اطلاق کا حکم بھی اس سے نکالا جاتا ہے، متفرع ہوتا ہے حبس۔ کیا حبس؟ حبس کا مطلب روکنا، حبس کا معنی روکنا۔ تو سنو، پہلے ایک مسئلہ سنو، جب تک عورت عدت میں ہے، بس میرے، تو شوہر کو حق ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں روکے رکھے۔ بس میرے، شوہر کو حق ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں روکے رکھے۔ تو عدت کے زمانے میں عورت کہاں رہے گی؟ شوہر کے گھر میں۔ اب تیسرے حیض میں ہے، کس میں ہے؟ تیسرے حیض میں ہے،
تو بتاؤ کہ شوہر کو تیسرے حیض میں ہونے کی صورت میں روکنے کا حق ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ہے کیونکہ ابھی عدت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی من وجہ اس کی بیوی ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو عورت کو اس تیسرے حیض میں روکنے کا حق ہے۔ اور بات سمجھ رہے؟ امام شافعی کے نزدیک روکنے کا حق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ عورت کیا ہو جائے گی؟ تیسرے حیض میں آزاد ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ عدت ختم ہو چکی۔ اسی طریقے سے مسکن یعنی رہنے کے لیے جگہ دینے، تیسرے حیض میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ رہنے کے لیے کیا دے؟ جگہ دے۔ ہمارے یہاں امام شافعی کے یہاں نہیں، ہمارے یہاں کیوں؟ کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، ان کے یہاں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عدت باقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے حیض میں ہے تو اس تیسرے حیض میں بھی جو نان و نفقہ ہے وہ شوہر پر واجب ہے، کس کے یہاں؟ ہمارے نزدیک، کیونکہ وہ عدت میں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور امام شافعی کے یہاں تیسرے حیض کا نفقہ شوہر پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خلا، ٹھیک ہے؟ خلا کا حکم کیا؟ تیسرے حیض میں ہے عورت، اور اگر اس تیسرے حیض میں خلا کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے؟ خلا کیا چیز ہے؟ عورت کچھ مال دے کر شوہر سے طلاق حاصل کرے تو اسے خلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلا۔ اب تیسرے حیض میں ہے اور عورت خلا کرنا چاہتی ہے تو ہمارے نزدیک خلا کر سکتی ہے، کیونکہ عدت میں ہے، ابھی من وجہ اس کی بیوی ہے، بات صاف ہے؟ مگر امام شافعی کے یہاں خلا نہیں کر سکتی، کیونکہ عدت ختم ہو گئی، اب کسی طریقے سے اس کی بیوی ہے ہی نہیں، بات صاف ہے؟ تو ہمارے یہاں تیسرے حیض میں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تیسرے حیض میں خلا جائز ہے، درست ہے، اور امام شافعی کے یہاں درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عورت تیسرے حیض میں ہے اور تیسرے حیض میں مرد اسے طلاق دینا چاہے تو طلاق دینا درست ہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی من وجہ اس کی بیوی ہے، عدت باقی ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو طلاق دینا تیسرے حیض میں درست ہے، امام شافعی کے نزدیک درست نہیں ہے، کیونکہ عدت ختم ہو چکی ہے، بات صاف ہے؟ اور اسی طریقے سے تیسرے حیض کے اندر ہے، عورت کس میں ہے؟ تیسرے حیض میں ہے، اور مرد چاہتا ہے کہ اس عورت کی بہن سے نکاح کرے، تو مرد کا اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیوں؟ کیونکہ ابھی عدت باقی ہے، ابھی عدت باقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی منکوحہ ہے، اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ اب جب وہ عورت اس کے نکاح میں ہے اور نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے اگر نکاح کرے تو یہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا، اور نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ تو تیسرے حیض میں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، تیسرے حیض میں شوہر کے لیے جائز نہیں ہے اس کی بہن سے نکاح کرنا ہمارے نزدیک، بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی منکوحہ ہے، مگر امام شافعی کے نزدیک اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ عدت ختم ہو چکی ہے، اب اس کی بہن سے نکاح کرتا ہے تو جمع بین الوقتین نہیں ہوتا ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک۔ اسی طریقے سے وَأَرْبَعِينَ سِوَاهَا، یہ صورت سمجھو، پہلے سے ایک مرد کے نکاح میں 4 عورت تھی، 4 میں سے ایک کو اس نے طلاق دے دیا، کیا؟ ایک کو طلاق دے دیا، اور وہ تیسرے حیض میں ہے، کس میں ہے؟ اب اس تیسرے حیض میں مرد کے لیے جائز ہے کہ کسی اور عورت سے نکاح کرے، یا مرد کے لیے جائز نہیں ہے؟ تو سنیے، ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، کیوں؟
کیونکہ 4 سے زائد عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ابھی جب تیسرے حیض میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، تو اس کی منکوحہ ہے، تو 4 عورتیں تو اس وقت اس کے نکاح میں ہے ہی، 4 کے سوا 5ویں سے بیک وقت نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مگر امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدت ختم ہو گئی، اب وہ اس کی منکوحہ نہیں ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی طریقے سے میراث کے احکام، کیا؟ میراث کے احکام ان کی تعداد کے کثیر ہونے کے ساتھ، میراث کے احکام کا مطلب یہ ہے، میراث کے احکام کا مطلب یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دیا اور وہ تیسرے حیض میں ہے۔ کس میں؟ تیسرے حیض میں ہے، تیسرے حیض کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس تیسرے حیض میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کیا؟ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو اب شوہر کا انتقال ہوا، حال یہ ہے کہ اس شوہر کی اور بھی بیویاں ہیں، جس کو طلاق دیا اس کے سوا اور بھی بیویاں ہیں، تو اب تیسرے حیض میں رہتے ہوئے یہ عورت وارث ہوگی یا وارث نہیں ہوگی؟ تو ہمارے یہاں وارث ہوگی، خواہ اس کی اور بھی بیویاں ہوں، وارث ہوگی۔ کیوں وارث ہوگی؟ اس لیے کہ ابھی من وجہن اس کی بیوی ہے، عدت باقی ہے۔ امام شافعی کے یہاں وارث نہیں ہوگی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اگر اسی صورت میں مرد نے مرتے وقت وصیت اگر کر دیا کہ ہمارے مال میں سے کچھ مال اس مطلقہ کو دو، تو یہ وصیت نہیں چلے گی، بلکہ وہ میراث سے پائے گی۔ کس سے پائے گی؟ میراث سے پائے گی، اور وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں ہے لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، ابھی وہ وارث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ من وجہن اس کی بیوی ہے، منکوحہ ہے، عدت ختم نہیں ہوئی، یہ ہمارے نزدیک، مگر امام شافعی کے یہاں اس کے برخلاف، کہ ان کے یہاں وارث نہیں ہوگی، کیونکہ منکوحہ نہیں ہے، عدت ختم ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں